اللہ اللہ اللہ۔ اچھا مسئلہ پوچھا آپ نے۔ اس کی اصل میں بنیاد یہ ہے ہماری کتب فقہ میں کہ سوائے قیام کے یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو نماز کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی 15-20 صفحے 30 صفحے کی، اس میں سارے مسائل تو آ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو ایک بچوں کو نماز سکھانے کی کتاب ہے کہ بھئی یہ پڑھا جائے اور یہ چیزیں اس میں پڑھنی ہیں، یہ واجب، یہ فرائض، یہ سنن وغیرہ۔ مسئلہ یہ علماء میں طے ہے کہ سوائے قیام کے قرآن مجید کہیں نہیں پڑھا جائے۔ اس کی چند صورتیں وہ میں بتاؤں۔ جیسے ایک آدمی قرآن مجید پڑھ رہا اور پڑھتے پڑھتے رکوع میں چلا گیا، وہ آیت ختم نہیں ہوئی اور اب اس نے اللہ اکبر کہا، جس کو مکروہ تحریمی لکھا علماء نے، کیونکہ رکوع میں اس نے قرآن مجید پڑھا۔ اسی طرح کسی بھی جگہ سوائے قیام کے۔ اب اس میں جو اور ذیلی مسائل ہیں وہ بہت بے شمار ہیں۔ مثلا وہ قیام کی حالت میں تلاوت کرے گا تو اپنی نماز جب پڑھے تو یہ اس کا حکم ہے، اور امام کے پیچھے اگر نماز پڑھے تو ان قواعد کا امام کو خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھے۔ اس میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ مطلق قرآن کا پڑھنا نماز میں فرض ہے۔ کتنا؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ فرض ادا ہو گیا۔ پورے سورہ فاتحہ کے 7 آیتیں پڑھنا یہ واجب۔ پھر اس کے بعد میں اتنی سورت ملا لینا کہ جو اس کے مترادف ہو یا اس کے برابر ہو، جو سب سے مختصر سورت ہے قرآن کی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورت، یہ اتنی مقدار میں کوئی سورت ہو۔ فتاوی رضویہ میں ایک تحقیق یہ ہے کہ وہ ایک آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، تو فاضل بریلوی نے تحقیق کر کے بتایا کہ وہ ایک آیت یا 3 آیتیں 30 حروف پر مشتمل ہونی چاہیے۔ 30 حروف ضروری ہیں۔ مثلا ایک نے 3 آیتیں پڑھی مگر نماز مکروہ ہوگی، تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ تینوں الگ الگ 3 آیتیں، مگر یہ 30 حروف پر مشتمل نہیں، لہذا نماز درست نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ تو اب کیا مطلب ہوا کہ ضرورت کے مطابق قرآن مجید کا پڑھنا جو 3 آیتیں ہوں یا ایک آیت اتنی لمبی ہو کہ 30 حروف پر، اس کا پڑھنا واجب۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی واجب ہے، دوسری سورت کا ملانا بھی واجب ہے، اور دونوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی سورہ فاتحہ پڑھتے ہی بغیر کسی تاخیر کے دوسری سورت ملا لی جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ یعنی متصل سورت کا پڑھنا یہ بھی واجب۔ اگر کسی سے کوئی تاخیر ہو گئی، مثلا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام یہ سوچنے لگا کہ کون سی سورت پڑھی جائے، ذہن میں نہیں آ رہا، اس میں وقت گزر گیا، تو ایسی صورت میں سجدے سہو اس پر واجب ہو جائے گا۔ تو متصل ملانا یہ بھی واجب۔ اب نماز کے علاوہ کہیں بھی قرآن مجید کا پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہے یا مکروہ تحریمی۔ اب ہم نماز ختم کرنے کے بعد آخری میں جب یہ دعا پڑھتے ہیں، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ یا ربنا آتنا فی الدنیا، ہے تو یہ دعا لیکن قرآنی آیت تو ہے یا نہیں؟ اس لیے ہمارے فقہاء نے یہ لکھا کہ اس کو دعا بنانے کے لیے اس کی جگہ اللہم رکھا گیا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، اللہم ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو وہ دعا بن جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کا اہتمام ہر نمازی کو کرنا چاہیے۔ اب رہا ایک مسئلہ یہ بھی آیا کہ جو لوگ ایسے نمازیں پڑھتے رہے ان کا کیا حکم ہے؟ اس میں علماء نے یہ رعایت دی کہ چونکہ اس نے تلاوت کی نیت سے تو نہیں پڑھا، وہ اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اور غلطی سے اس نے ساری زندگی یہی پڑھا ربنا آتنا فی الدنیا یا ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ، چونکہ اس نے پڑھا ہی دعا کی نیت سے، اس لیے اس میں اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین اس کو بھی وہ کرتا ہے کہ حرج پیدا نہ ہو کوئی بہت زیادہ۔ اب کوئی 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو یہ حکم دیا جائے کہ 50 سال کی نمازیں دہرائے،
اس میں علماء رعایت تلاش کرتے ہیں کہ مذہب جس کی اجازت دیتا ہے، چونکہ اس نے تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھی دعا ہی کی غرض سے دعا پڑھی، لہذا ان نمازوں کو نہیں لوٹائے گا۔ جب مسئلہ معلوم ہو جائے اب اس کو چاہیے کہ اللہم ربنا آتنا، اس طرح پڑھے اللہم ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، تو اس کو یاد سے اس کو اپنانا چاہیے، اور نماز میں جب پڑھیں تو اس طریقے سے پڑھا جائے۔ یہ ہے اس اصل مسئلے کی بنیاد۔ نہیں ربنا ہے نا آگے، تو اللہم ربنا آتنا، اور قرآن کی آیت ہے ربنا آتنا، نہ اللہم وہ دعا وہ جو ہے آیت وہ ربی جعلنی، ٹھیک ہے، اب اللہم ربی جعلنی کر لیں، وہ دعا بن گئی۔ ہاں یہ دونوں جائز ہے۔ یہ بخاری شریف میں یوں ہے حدیث کہ سب کہتے تھے ربنا لک الحمد، ایک صاحب نے کہا اللہم ربنا ولک الحمد، حضور نے نماز سے فراغت کے بعد کہا کہ یہ کس شخص نے کہا؟ ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ میں نے کہا، ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا حکم ہوگا۔ فرمایا میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں نزاع کر رہے تھے، یعنی خدا نہ خواستہ تو لڑ نہیں رہے تھے بلکہ اس میں نزاع کر رہے تھے، اس میں لڑ رہے تھے۔ یہ کلمات جس نے کہے وہ اللہ کے یہاں ایسے مقبول ہوئے کہ فرشتوں میں یہ تنازع ہوا کہ سب سے پہلے ان کلمات کو اللہ کے دربار میں کون لے جائے، اس لیے فرشتوں میں نزاع تھا۔ تو اس کی بھی فضیلت ہے اور یہ بھی جائز۔ پھر اس کے بعد بعض چیزیں علماء نے عام آدمی نہیں کرتے تو منع بھی کیا کہ جب اللہم ربنا لک الحمد کہ اس میں ایک دعا بھی ہے رکوع سے پہلے پڑھنے کی، دونوں سجدوں کے درمیان۔ اب چونکہ یہ تیز چیزیں مفقود ہو گئیں، کوئی آدمی کرے تو سمجھے پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، امام اگر پڑھنے لگ جائے تو ہمارے یہاں مقتدی تو امام کی آواز آنے سے پہلے ہی رکوع میں سے جناب سجدے میں چلے جائیں۔ اس لیے اب جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے اس کو پڑھا جائے تاکہ کبھی نماز میں کوئی خلل واقع نہ۔